اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صلوات محمد علیہ وسلم۔ کوشش یہ ہے کہ کربلا کے سلسلے میں اگر صحیح معنوں میں ایک جملہ بھی ہم صحیح معنوں میں پہنچا لے جائیں اور ہمارا جوان متوجہ ہو جائے تو شاید ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ کربلا آخر کس نے بنوائی، کس نے بنائی، بندہ کیسا، معبود کیسا کہ جس کے لیے کارزار کربلا وجود میں آیا۔ اب اس کے لیے ہم جیسے لوگ کیا بولیں، کیا کہیں، کیا بتائیں، کیا سمجھائیں۔ میں نے عرض کیا کہ سوائے معصوم کی زبان کے اور کوئی راستہ نہیں۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کربلا کے سلسلے میں خود کچھ نہ سوچیں۔ جو ہمارے سامنے واقعات ہم تک پہنچے ہیں اس کے اوپر غور و خوض کرنا ضروری ہے، مخصوصاً اہل بیت سے جو ہم تک کربلا سے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ کربلا کی ہر مصیبت ہونے کے باوجود ایک عبد و معبود کا ایک راز ہے۔ کربلا کے جو مصائب ہیں ان مصائب میں معرفت الہی کا درس ہے، شناخت الہی کے راستے ہیں۔ خدا کی قسم اگر خدا نے توفیق دی تو میں آپ تک پہنچا کر آپ سے پوچھوں گا کہ بتائیے معرفت خدا میں اس سے بڑا کوئی جملہ کوئی عارفین عالم میں کسی اور سے آپ نے سنا الا محمد اور آل محمد کے؟ میں نے اس سے پہلے ایک بات عرض کی تھی سالہ گزشتہ کہ عرب کی زمین کے اوپر، عرب کے کلچر میں، عرب کے تمدن میں، عرب کے مزاج میں میدان میں جب اترتے تھے تو رجس پڑھتے تھے۔ کربلا میں بھی رجس خوانی ہوئی ہے، لیکن آخر کربلا کے جو سورما تھے، کربلا کے جو جیالے تھے، کربلا کے جو سوار اترے، کربلا کے جو جنگجو اترے، کربلا میں جن کو حسین لے کر کے آئے تھے انہوں نے بھی رجز پڑھے، لیکن ہر رجز میں معرفت خدا کا تذکرہ تھا۔ رجز یعنی اپنا تعارف، اپنا تعارف یعنی اپنا اور اپنے قبیلے کی فخر فروشی، اپنے قبیلے کا تعارف، اپنے باپ کا تعارف، اپنی تلوار کا تعارف، اپنے تلوار کے چلانے کے ہنر، اپنے ہاتھ کے ہنر، تلوار کتنی دھاردار ہے، تلوار میں نے کہاں سے لی، تلوار میں نے کس سے خریدی۔ خدا کی قسم کربلا میں بھی رجز پڑے ہیں، لیکن کربلا کے جو رجز آپ کو ملیں گے اس کے تعارف کا محور علی اور اولاد علی ہیں۔ جنگ کر رہے ہیں زہیر، تعارف کرا رہے ہیں علی کا، جنگ کر رہے ہیں سعید، پہچنوا رہے ہیں حسین کو، جنگ کر رہے ہیں قاسم، پہچنوا رہے ہیں حسین کو، جنگ کر رہے ہیں علی اکبر، پہچنوا رہے ہیں محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کو۔
دیکھیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر جناب علی اکبر علیہ السلام تعارف کراتے تو شاید یہ کہا جاتا خاندانی اعتبار سے، قبیلئی اعتبار سے آپ علی ابن ابی طالب کا تعارف کرا رہے ہیں، لیکن رجز کی سنقیت، جتنے کربلا کے رجز ہیں ان کی مطابقت یہ بتلا رہی ہے سب کا ایک رنگ ہے، سب کی ایک خوشبو ہے، سب کا ایک مزاج ہے، سب کی ایک لہر ہے، سب کا ایک رنگ ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ بنی امیہ کا پورا پروپیگنڈا، بنی امیہ کی ساری تلاش، بنی امیہ کی پوری محنت، ان کی کوشش یہ تھی کہ علی کا نام نہ لیا جائے۔ علی کے نام سے خوف زدہ تھے۔ علی کا نام سنتے ہی، یہ میں کوئی رجس خوانی نہیں کر رہا ہوں اور نہ لفاظی کر رہا ہوں، اگر مطلب میرے پاس وقت ہو تو میں وہ شواہد آپ کے سامنے لے کر کے آؤں گا کہ علی کا نام لیتے ہی یا لوگ سر جھکا لیتے تھے، یا پسینے آنے لگتے تھے، یا پیر اوپر نیچے کرنے لگتے تھے۔ دیکھیے نفسیاتی طور پر جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں وہ سب کچھ نظر آتا تھا اگر علی کا نام آ جاتا تھا۔ میں اب وہ بہت زیادہ یہاں پر کھول نہیں سکتا، ایکسپلین نہیں کر سکتا، البتہ بنی امیہ کی بات ہے۔ فی الحال ابھی تک بنی امیہ کے رشتہ دار سامنے نہیں آئے ہیں، البتہ یہ کوئی قسم نہیں ہے کہ ابھی تک نہیں آئے تو آئندہ نہیں آئیں گے، کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یزید تک آ چکے۔ نام علی ایک ایسا نام ہے کہ جو آپ ایک خط کھینچ سکتے ہیں۔ کبھی کوئی اپنے آپ کو بنی امیہ سے رشتہ اپنا جوڑے گا نہیں، اس لیے کہ علی کے نام لیتے ہی تاریخ یہ بتلا رہی ہے کہ جتنی تلاش و کوشش یہ تھی کہ علی کا نام نہ لیا جائے، علی کا تذکرہ نہ ہو، اور اگر علی کا نام لیا بھی جائے تو اس اعتبار سے لیا جائے کہ جیسا وہ چاہتے ہیں۔ اور اسی درمیان امام حسین علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ مروان کا دور ہے، مروان کو حاکم مدینہ بنایا گیا ہے شام کی طرف سے، اور سید سجاد علیہ السلام اعلان ہو گیا بیت المال ہے، حقوق دیے جا رہے ہیں۔ سید سجاد اپنا حق لینے کے لیے گئے۔ نام بتائیے، آپ کا نام علی، بھائی کا نام علی، چھوٹے بھائی کا نام علی۔ وہاں ایک علی برداشت نہیں ہو پاتا تھا، کپ کپانے لگتے تھے، یہاں پے در پے علی علی علی۔ تو مروان پوچھتا ہے کہ خیر تو ہے، یہ آپ جتنا تعارف کرا رہے ہیں سارے علیوں ہی کا آج تعارف کرا رہے ہیں؟ تو حضرت نے جو جملہ کہا ہے وہ وہی والا، یبن الزرقاء، یہ آزاد شدہ کے بیٹے، اگر میرا بابا کہہ کر کے گیا تھا کہ اگر مجھ کو خدا 1000 بیٹے دیتا تو میں ہزاروں کا نام علی رکھتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اب آج ہماری گفتگو ہے بغیر تمہید کے، تاکہ میں کچھ آپ تک نص پہنچا سکوں، معصوم کا کلام پہنچا سکوں۔ روزانہ آپ صرف ہماری گفتگو سن رہے تھے، کیونکہ کربلا کا تعارف ان کی ہی زبانی ہوگا، ہم کچھ بتا نہ پائیں گے۔ اب تک آپ نے دیکھا کہ صرف ہم الفاظ سے آپ کے سامنے کھیل رہے تھے، اور بہرحال خدا ہم کو معاف کرے گا کہ لیکن کیونکہ جب کلام معصوم موجود ہے تو پھر ہمیں حق نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی بنیاد کا تعارف کیوں نکل رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، اور آج سب کچھ میں دیکھ کر ہی اب تک پہنچاؤں گا۔ محمد ابن حنفیہ نے اپنے بھائی کو روکنے کی کوشش کی۔ میرے بھائی آپ جانتے ہیں کوفے والے آپ کو بلا رہے ہیں۔ پہلے یہ یاد رکھیے، میں اس سے پہلے یہ بات بتا چکا ہوں گزشتہ سالوں میں کہ کربلا کے اسباب کیا ہیں، اس قربانی کے وجود کے، کیسے یہ وجود میں آیا پورا واقعہ، نہضت کربلا، تحریک کربلا آپ سن چکے ہیں، لیکن اس کو دہراتے رہا کریے، کیونکہ آپ لوگ دہراتے نہیں ہیں، لہذا ہم لوگ مجبور ہیں کہ جلدی جلدی دہرا دیں۔ ایک تو یہ کہ دعوت کوفیان، کوفے والوں نے آپ کو بلایا تھا،
کب بلایا؟ جب کوفے والوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ امام حسین نے علم مخالفت بلند کر دیا ہے، یعنی حاکم شام کے مرنے کے بعد یزید کے سلسلے میں بیعت لی جا رہی ہے اور یزید کو بنایا جا چکا ہے، امام یہاں سے نکل چکے ہیں اعلان مخالفت کر کے، جو میں نے پرسوں آپ کے سامنے پہنچایا تھا کہ جب ولید نے پیشکش کی آپ نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میں اس پر مانور نہیں دے پایا کیونکہ ظاہر ہے میں رک جاؤں گا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی، یہی ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے نا، مجھ جیسا اس جیسا کی، یعنی آج حسین وقت سامنے نہیں ہے، یزید وقت سامنے نہیں ہے، لیکن حسینی تحریک بھی ہے، یزیدی تحریک بھی ہے، لہذا آپ نے یہ نہیں کہا تھا حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ۔ قرآن نے جو ہم تک تھاٹ پہنچائی ہے وہ ناموں سے گفتگو نہیں کی ہے، پوری طرح توجہ کیجیے گا، چاہے فضائل کی بات ہو اور چاہے تبرے کی بات ہو، چاہے اوصاف حمیدہ کی بات ہو یا اوصاف خبیثہ کی بات ہو، آپ اوصاف پیش کر دیجئے، آپ خبائث کا تذکرہ کر دیجئے، مصداق خود بخود زمانہ تلاش کر لے گا۔ بہت زیادہ اہم بات ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بچوں کو، ہاں البتہ نام علی ہو، نام علی ہو تو پھر صفات جھومتی ہیں اس نام کے ارد گرد، پھر صفات گھومتی ہیں اس نام، آپ تمام صفات حمیدہ کو لے آئیے، صفت کی تعریف کرتے رہیے، صفت پیش کرتے رہیے، بغیر علی کے ایسا لباس ہے جس کو تن نصیب نہ ہو، خدا کی قسم۔ آپ عدالت کے اوپر گفتگو کریے، جب تک علی کا نام پیش نہیں کر دیں گے صرف تھاٹ کی گتھیاں رہ جائیں گی ذہن میں، کیونکہ عدالت عملی طور پر جب تک نام علی پیش نہیں کریں گے بس عدالت کتابوں کی تحریر بن کر کے رہ جائے گی۔ لہذا اب اوصاف پیش کریے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے دعوت کوفیان، دوسرے طلب بیعت، یعنی یزید کی طرف سے امام سے بیعت کو طلب کیا گیا، آپ کا انکار سبب بنا کہ آپ قیام کریں، نکل پڑیں، ٹھیک ہے؟ جب نکل پڑے کوفیوں کو خبر لگ گئی کہ یزید آ چکا ہے، مناسب نہیں ہے، لہٰذا کوفیوں نے خطوط بھیجنا شروع کر دیے۔ آپ مکے پہنچ چکے ہیں، مکے میں آنے کی خبر جا چکی ہے اور مکے میں لوگوں کو جمع کر کے منی کے میدان میں، مکے کا خطبہ ہے، منی کا خطبہ ہے، مسجد خیف کا خطبہ ہے، یہ سارے خطبے آپ تک پہنچائے نہیں جا سکتے ہیں، جو بھی اس کے چند جملے ہم آپ تک پہنچا سکیں گے۔ کوفیوں کو خبر لگی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے، علی کے بیٹے حسین نے مخالفت کا اعلان کر دیا ہے، ان کو یہ موقع مل گیا کہ اب جب ظاہر حسین نے مخالفت کر دی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیے اور کوفہ آپ کے لیے آمادہ ہے۔ دو سبب ہو گئے، یعنی حضرت کے قیام کے دو سبب، دو ریزن، ایک کوفیوں کی دعوت، دوسرے انکار بیعت یعنی طلب بیعت۔ جب بیعت طلب کی گئی تو انکار ہوا، جب انکار ہوا تو یہ سبب بنا انقلاب کا، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے جوانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، سوچئے گا، ابھی جواب نہ دیجیے گا، یہ دو ریزن نہ ہوتے، کوفے والے نہ بلاتے، یزید بیعت طلب نہ کرتا، تو حسین کیا کرتے؟ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ دیکھیے علی کا ہنر یہ ہے کہ ہمیشہ کل کفر کے مقابلے میں آئے ہیں، کل کفر سامنے آ جاتا تھا، کل باطل جمع ہو جاتا تھا، یہ علی کا ہنر ہے، کیونکہ جہاں ساری باطل طاقتیں جمع ہو جائیں وہاں علی اور اولاد علی کے اب کون مقابلہ کرے گا؟ کسی ایک مختصر سی باطل کے جھوکے کے مقابل میں تو ہم لوگ ٹک نہیں پاتے، ٹمٹماتی لالٹینیں ہوتے ہیں۔ لہذا جہاں ساری باطل طاقتیں جمع ہوں وہاں علی
یا اولاد علی یا تربیت علی، جس کو علویت کہتے ہیں، جس کو آپ اپنی زبان میں حسینیت کہتے ہیں۔ اما نعرے تک محدود نہ رہے، تھیوری پہلے سمجھیں پھر عمل کی صورت میں نظر آنے لگے، نہ تھیوری برقرار رہے۔ ابھی حسینیت کو ہم دونوں نے تھیوری بھی نہیں سمجھے، ہم صرف نعرہ سمجھ رہے ہیں، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ حسینیت کے پیچھے ایک تھاٹ ہے، ایک تھیوری ہے۔ اس تھیوری کو امام حسین علیہ السلام نے کھلے ہوئے میدان میں باطل کو للکار کر کے بلایا ہے، اور اس کے بعد اس تھاٹ، اس تھیوری کو عملی جامہ پہنا کر کبھی علی اصغر کی صورت میں، کبھی علی اکبر کی صورت میں، کبھی عباس کی صورت میں، کبھی زہیر کی صورت میں، کبھی سعید کی صورت میں، کبھی دور سے آئے تھے جو قریب آ گئے ان کو حق کا نمائندہ بنا کر کے بھیجا، چاہے حر ہو یا زہیر، ایک سلوات بھیجے۔ لہٰذا وہ سوال آپ کے ذہن میں، اب آپ جواب دیجیے گا، سوچئے گا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ اگر حسینیت سمجھ میں ہے، اگر روح کربلا سے واقف اور آشنا ہیں، تو اس کا جواب آپ سب لوگوں کو ابھی دینا چاہیے تھا، اور آپ کو سب کو پتہ ہے، لیکن آپ مجلس کے آداب کے خلاف سمجھ رہے ہیں کہ بولیں۔ لیکن آئیے خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی اخیہ محمد المعروف بابن الحنفیہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عند الحق وان الجنۃ والنار حق وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ کوئی خدا نہیں سوائے اس وحدہ لا شریک کے۔ امام حسین علیہ السلام وحدانیت کے ذریعے سے، اقرار وحدانیت کے ذریعے سے اپنے اس وصیت نامے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر اس وقت تاریخ کے سینے کے اوپر یہ الفاظ نہ ملتے تو امیہ کی تلاش و کوشش یہ تھی کہ آپ کو ایک باغی، ایک خارجی کہہ کر کے مسئلے کو ختم کر دیتے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ وصیت نامہ آج تاریخ کے سینے کے اوپر سنہری الفاظ میں پکار کر کے آواز دے رہا ہے۔ وہ حسین جب چلا تھا تو اس نے آواز دی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میری تحریک کا آغاز وحدانیت ہے، میری تحریک کا اختتام وحدانیت ہے۔ یہاں میں اعلان کر رہا ہوں ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور کل بھرے ہوئے دربار میں جہاں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوں گے، میرا بیٹا ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں خاردار توق ہوگا۔ اس وقت جب بنی امیہ کا مؤذن کہے گا اللہ اکبر، اس وقت میرا بیٹا روک کر کے کہے گا رک جاؤ، اللہ اکبر، میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت میرا بیٹا اعلان کرے گا، صرف زبان نہیں بلکہ خاندان رسول کا رویا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں سوائے اس وحدہ لا شریک کے۔ جنت حق، دوزخ حق، رسول جو کچھ لے کر کے آیا وہ حق۔ لہٰذا عمر ابن حجاج نے، کیوں یہ گواہی دی جا رہی ہے؟ عمر ابن حجاج نے کربلا کے میدان میں اپنے لشکر کو للکار کر کے یہی کہا تمہیں پتہ ہے تم کیوں شرماتے ہو، تم کیوں اتنا خیال کر رہے ہو، یہ باغی ہے، یہ دین سے خارج ہو چکا ہے۔ اس نے حاکم وقت کے خلاف پرچم مخالفت بلند کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو تکفیر و کفر کی صدائیں آپ سنا کرتے ہیں گاہ بگاہ جا بجا، یہ کہاں سے چلی ہے؟ لہٰذا امام حسین علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ محتاج تھے اس بات کے؟ نہیں، بلکہ تاریخ کے سینوں کے اوپر
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ثبوت دینا چاہتے تھے کہ تم لاکھ چھپانا چاہو لیکن چھپا نہیں سکتے ہو۔ آج ہمارے جلوس اذان نکل رہے ہوں، ظہر کا ٹائم ہو، اذان کا وقت ہو، ہمیں کسی کو بتانا نہیں ہے ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں مومن، میرا خدا دیکھ رہا ہے، لیکن وقت اذان کے اوپر میرا ماتمی دستہ اگر رک جائے اور رکنے کے بعد 5 منٹ آواز دے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اگر ماتم سینہ زنی جناب زینب کی سنت بنے گی تو یہ وصیت نامے کی سیرت ہماری اس اذان اور اقامت کے ذریعے سے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ صلوات دیجیے محمد۔ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق لا ریب فیہ وان اللہ یبعث من فی القبور، پورے عقیدے اور اعتقاد کا اعلان کر رہے ہیں۔ وانی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا، میں دنیا طلبی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں دنیا سے مال و دولت کے اضافی مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میرا خروج میرا قیام اس لیے ہے تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکیں۔ اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں نکل رہا ہوں اس لیے، میرا قیام اس لیے ہے، میری تحریک کا آغاز اس لیے ہے تاکہ میں معروف کو دنیا میں قائم کر سکوں، نیک کاموں کا حکم دے سکوں، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے روک سکوں۔ روایتوں نے بتایا معروف صرف نماز نہیں ہے، معروف صرف روزہ نہیں ہے، معروف صرف حج نہیں ہے، روح رواں معروف کی کیا ہے؟ حب اہل بیت، علی اور اولاد علی، جس کے ارد گرد تمام شریعت طواف کرتی ہے، نماز علی کا طواف کرتی ہے، روزہ علی کا طواف کرتی ہے۔ نماز کو پھیلانے کے لیے نہیں، روزے کو پھیلانے کے لیے نہیں، اذان کو پھیلانے کے لیے نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ ادھر موجود تھا، نمازیں تھیں، روزہ تھا، اذانیں تھیں، اقامتیں تھیں، لیکن اصل میں جو معروف تھا وہ نہیں تھا، وہ علی تھا، ولایت علی تھی، اولاد علی کی محبت تھی، ولایت علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کی ولایت تھی۔ لہٰذا امام حسین بتلانا چاہتے ہیں کہ میں جس چیز کا حکم دینے کے لیے نکلا ہوں، بتانے کے لیے نکلا ہوں، سمجھانے کے لیے نکلا ہوں، وہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات دیں۔ نمازیں ہیں، روح نماز نہیں، روزہ ہے، روح روزہ نہیں، شکل سجدہ ہے، سجدہ نہیں۔ جب معبود ہی نہ ہو سامنے تو سجدہ کس کا؟ سجدہ کس کا؟ لہذا ہم کو مسجود ملائک کو پیش کرنا ہے، ہمیں مسجود ملائک کو پیش کرنا ہے، روح نماز کو پہچانوانا ہے، روح شریعت کو پہچانوانا ہے۔ ہم اور آپ جب نکلیں گے، ہم نماز کا حکم دیں تو ہم نے معروف پر عمل کیا، ہم نے نہیں پر عمل کیا، ہم نے منکرات سے روکا تو ہم نے گویا ایک واجب پر عمل کیا۔ ہم کو زیارت جامع آگے بڑھ کر کے آواز دے رہی ہے، المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ، ہمارے لیے فہرست ہے، نماز معروف، روزہ معروف، حج معروف، نیکی معروف، بڑوں کا احترام معروف، اپنے استاد کا احترام معروف، ماں باپ کی اطاعت معروف، لیکن اہل بیت سے جب خطاب کیا گیا تو کیا کہا گیا؟ معروف وہ ہے کہ جس کا آپ حکم دیں۔ ان کے لیے فہرست نہیں ہے، حدود نہیں ہے، باؤنڈیشن نہیں ہے، جو کہہ دیا وہ معروف، جس سے روک دیا وہ منکر۔ حسین نکلے ہیں اس راز کو بتانے، اس فلسفے کو بتانے، اس روح کو سمجھانے۔ چھٹے امام کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کچھ سوال کیے، یہ کیوں وہ کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا سنو، اگر میں ایک سیب تمہیں دوں اور اس ایک سیب کے 2 حصے کہہ دوں
کہہ دوں اس سیب کا آدھا حصہ حلال ہے اور آدھا حصہ حرام ہے، تو تمہیں حق کے سوال نہیں ہے۔ اس ایک سیب کو میں کہہ دوں تمہارے لیے کہ آدھا سیب جائز اور آدھا سیب ناجائز، آدھا سیب حرام اور آدھا سیب حلال۔ اگر امام وقت کی اتنی معرفت ہو جائے تو سمجھ لیے گا کہ آپ ماتمی، حسینی، شیعہ، محب، ولائی، مولائی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اچھا، زمانے کی سوئیاں بھی ساتھ نہیں دیتی، پوری میں نے کہا نا سب کچھ ان کے مقابل میں آ جائے تب بھی یہ اپنا لوہا منوا لیتے ہیں، ان کا ہنر ہی یہی ہے۔ سچ وہ ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت آگے بڑھ کر کے فرماتے ہیں وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي۔ میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کروں، اپنے نانا کی سیرت پر عمل کر کے لوگوں کو بتاؤں، وہ ابھی اور اپنے باپ کی سیرت۔ بنام سیرت محمد تو دنیا میں لوگ عمل کر رہے تھے، لیکن امام حسین کا تاکید کرنا کہ میں اپنے نانا کی سیرت پر عمل کر کے لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اس کا مطلب سیرت محمدی کا نام تو تھا لیکن سیرت محمدی نہیں تھی۔ انا اسیرہ و اسیرہ بسیرت جدی و ابی، اور ہم اپنے باپ کی سیرت پر چلنا چاہتے ہیں اور اپنے باپ کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ باپ کی سیرت کا مطلب کیا؟ علی کی سیرت کا مطلب کیا؟ بدعتوں کا مقابلہ۔ علی کی سیرت کا مطلب کیا؟ بدعتوں کا مقابلہ۔ علی کی سیرت کا مطلب کیا؟ دین محمدی کا احیاء۔ علی کی سیرت کا مطلب کیا؟ یعنی رسول کے بعد جو کچھ دوسروں نے بنام محمد کیا ہے، علی نے اپنے دور میں آ کر علوی سیرت پیش کر کے اصحاب کے سامنے جب پیش کیا تو سارے صحابہ نے ایک ساتھ مل کر کے کہا تھا آج مجھ کو وہ مزہ نماز میں آیا جو رسول کے پیچھے آتا تھا، آج سجدہ اس طرح ہوا جو رسول کے پیچھے، آج رکوع اس طرح ہوا جو رسول کے پیچھے۔ وَأَنَا أَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي۔ میں نے کہا نام نہ پیش کریے، کوالٹی پیش کریے، صفات پیش کریے۔ جب اصلی نماز پیش کر دی گئی تو رنگ تو خود بخود پھیکا نظر آئے گا نا۔ بھئی آپ کو خراب کپڑوں کی دکانوں کو بند کرنے سے کیا ملے گا؟ آپ کے اصلی کپڑے کا لوگ سکہ بھی تو نہیں مانیں گے۔ بات تو تب ہے کہ جہاں نقلی کپڑے بک رہے ہوں وہاں اصلی کپڑے کی دکان کھول دیں، خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں، یہ خراب وہ گندا، یہاں نہ جائیے وہاں نہ جائیے، نہیں، جو اصلی ہے اس کو بازار میں رکھیں لیکن خالی برا کہتے رہیں اور اصلی کو سامنے نہ لائیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ انا امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرۃ جدی وابی علی ابن ابی طالب فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولی بالحق۔ اگر کسی نے میری بات مان لی اور حق کا ساتھ دیا تو سزاوار حق کا خدا ہے، خدا کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ومن رد علی ھذا، اگر کسی نے ہماری بات نہیں مانی اصبرو، میں اس بات پر صبر کر لوں گا، اما ہم کو اپنے نتیجے اور اپنے اینڈ کا علم ہے۔ حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم، پھر خدا فیصلہ کرے گا، تیار ہو؟ پھر خدا فیصلہ کرے گا، ہمارے اور اس قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین حکم کرنے والا ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کون؟ انتم حق، الیکم حق، منکم حق، الحق معکم، الحق فیکم، الحق منکم، الحق الیکم۔ یہ وہ ہیں جو حق کے ساتھ، حق ان کے ساتھ،
حق ان کے اندر، حق کی ابتدا ان سے، حق کی انتہا ان پر، حق کے اوپر، حق کے اندر۔ یہ اہل بیت وہ ہیں جو بولے وہ حق ہے، جس سے روک دے وہ باطل، جس کا حکم دے دے وہ حق۔ آپ نے معروف سن لیا نا کہ معروف کا حکم دینے کے لیے نکلے تھے، وَعَنْ عَنِ الْمُنْكَرِ، میں منکرات سے روکنے نکلا ہوں، شراب سے نہیں، جوئے سے نہیں، زنا سے نہیں، منکر سے روکنے نکلا ہوں، میں بنی امیہ سے روکنے نکلا ہوں، میں علی کے مقابل گروہ کو روکنے نکلا ہوں کہ تم کو پہچانوا دوں۔ ارے شراب کی بوتل کی میں مخالفت نہیں کروں گا، شراب کے کارخانے کی مخالفت کروں گا، شراب کے کارخانے کو تباہ و برباد کروں گا۔ میں منکرات کے خلاف جنگ کا میں نے آغاز کیا ہے۔ منکرات شراب نہیں، منکرات زنا نہیں، بلکہ وہ مرکز ہے، وہ مرکز ہے، وہ معدن ہے، وہ کان ہے، وہ کوئی اور نہیں، بنی امیہ کی سلطنت حکومت ہے۔ سلوات سلوات دیجیے محمد والے محمد۔ ایک اور سلوات دیجیے۔ لہذا ہم معروف کو پہنچانے نکلے، معروف کو پہچانوانے، معروف کی دعوت دینے نکلا ہوں۔ سوال میرا باقی ہے آپ کے ذہنوں میں؟ جواب ملا؟ جواب مل گیا؟ کوفی دعوت نہ کرتے تو نہ جاتے؟ اگر یزید بیعت طلب نہ کرتا تو نہ اٹھتے؟ نہیں۔ آج کوئی ہم سے کہے یا نہ کہے، آج کوئی ہم کو روکے یا نہ روکے، اگر لوگ مخالفت کرنا بند کر دیں تو کیا ہم علم نہیں نکالیں گے؟ کیا ہم تابوت نہیں نکالیں گے؟ کیا ہم تعزیہ نہیں نکالیں گے؟ اگر لوگ ہماری مخالفت نہ کریں، ہم سے یہ نہ کہیں کہ آپ ماتم نہ کریے، آپ سینہ زنی نہ کریے، تو کوئی ضد میں تھوڑی نہ ہم کر رہے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دعوت دیں۔ ہم حیات بانٹنا چاہتے ہیں، زندگی لینا نہیں چاہتے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ہم نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمانداروں، اے ایمان والوں، اے مومنوں، جب اللہ اس کا رسول تم کو کسی چیز کی طرف دعوت دے، تمہیں پکارے تو ان کی آواز پر لبیک کہنا، اس لیے کہ اس میں تمہاری حیات ہے۔ حسین جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس میں حیات ہے انسانوں کی، یہ حیات بانٹنے کے لیے نکلے ہیں، یہ چڑھ کر جائیں گے، یہ وہاں جائیں گے۔ خدا کی قسم اگر یزیدی فوج، شام کی فوج کوفے نہ آتی، کربلا نہ آتی تو حسین شام جاتے، حسین کوفہ جاتے، دربار یزید میں جاتے، دربار شام میں جاتے، معروف کا حکم دیتے، منکرات سے روکتے، منکرات سے روکتے۔ لہذا آپ کا قیام علی کی ولایت کے اعلان کے لیے، علی کو پہچانوانے کے لیے۔ آئیے دوسری جگہ امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے معروف حقیقی کو پیش کر رہے ہیں۔ مکے میں آپ مخالفت کر کے نکل چکے، آپ نے بیعت سے انکار کر دیا، پہنچے آپ مکے میں، لوگوں کو جمع کیا۔ اما بعد فإن هذه الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم إني أريد أن أسألكم عن شيء فإن صدقت فصدقوني وإن كذبت فكذبوني۔ میں تم سے کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس طاغی، اس باغی نے جو کچھ ہمارے اور ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ کیا اس کی تمہیں خبر ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، دین کے مقابل میں جو لوگ آئے تھے دین کو ختم کرنے، یہ اس چیز کی جنگ تھی۔ میں نے کل کیا تھا، بات پہنچائی تھی آپ تک، دو عقیدوں کی جنگ نہیں تھی، اعتقاد کے مقابل میں ضد اعتقاد، دین کے مقابل میں ضد دین۔ وہاں کوئی عقیدہ ہی نہیں تھا، ارے کوئی جھوٹا ہی عقیدہ صحیح، کوئی عقیدہ ہی نہیں تھا۔
لہٰذا حضرت اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں اگر تم تک جو پہنچا رہا ہوں، ہماری گفتار اگر تمہارا صحیح ہو تو تم ہماری تصدیق کرنا، اگر معاذ اللہ ہماری گفتار مناسب مطابق واقعہ نہ ہو تو تم ہماری بات نہ ماننا۔ وَأَنَا أَسْأَلُكُمْ بِحَقِّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے حق کے ساتھ، جو اللہ کا حق تمہارے اوپر ہے، وَحَقِّ رسول اللہ، اور جو رسول کا حق تمہارے اوپر ہے، وَقَرَابَتِ مِن نَبِيِّكُمْ، اور جو میری رشتہ داری تمہارے نبی کے ساتھ ہے اس کا جو تمہیں حق ہے۔ لما سیرتم مقامی ھذا ووصفتم مقالتی، اور جب میری یہ بات ختم ہو جائے اور تم یہاں سے چلے جانا، اپنے اپنے مقامات پر جانا، ودعوتم اجمعین، تو فی امثارکم، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے دیہاتوں میں، اپنے اپنے قصبوں میں ہماری بات کو پہنچانا۔ یہ ہمارے ماتمی دستے جذبات کا گروہ نہیں ہے، احساسات کا گروہ نہیں ہے، احساسات کے مجموعے کی انجمن نہیں ہے، بلکہ مقالہ امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، سید سجاد علیہ السلام، حسین شہید کی گفتار کو پہنچانے کا اور دعوت دینے کا ایک بہترین موقع ملا ہے ہمارے زمانے کو۔ عین جملے ہیں، حضرت نے جمع کر کے کہا ہے کہ جو کچھ میں تم تک پہنچا رہا ہوں، جاؤ اپنے علاقوں میں، گاؤں میں، بستیوں میں جا کر کے تم بتانا، من قبالکم من آمنتم من الناس، تاکہ لوگوں کو بتا سکو اور ان کے ایمان کی حفاظت کر سکو۔ اسمعوا مقالتی، سنو، واکتبوا قولی، لکھو، ثم ارجعوا الی امثارکم، پھر پلٹ جاؤ، وقبائلکم، اپنے قبیلوں کی طرف، اپنے محلوں کی طرف، اپنے رشتہ داروں کی طرف۔ فمن آمنتم من الناس، دل جلا ہوا ہے، خدا کی قسم۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ ہم جب ماتمی انجمنیں لے کر کے نکلتے ہیں تو آپسی اختلاف، آپسی جھگڑے۔ کل آج ہی ایک مولانا صاحب آئے لوٹ کر کے قریب کے ایک بستی اور گاؤں سے، جہاں آپ کم، مخالف زیادہ، دو دستوں میں لڑائی۔ جس مجلس میں 100 آتے تھے، اس مجلس میں روزانہ 7، 8، 10 لوگ تھے۔ کیوں؟ انا کا جھگڑا۔ کیوں؟ ہم زمیندار ہیں، کیوں؟ ہم یہ، ہم وہ۔ تو علم پر لکھ دیے نا زمینداری علم۔ مجلس کو کہیے زمینداروں کی مجلس، اپنے باپ کی مجلس کریے، اپنے دادا کی مجلس کریے، اپنے نانا کی مجلس کریے، ان کے مسائل پڑھیں، ان کے فضائل پڑھیے، دیکھیے کتنے لوگ جمع کر پاتے ہیں آپ۔ دین کو کب تک اپنے لیے ہم لوگ استعمال کریں گے؟ اپنے مولا کو کب تک ہم اپنے لیے استعمال کریں گے؟ تیجے کی مجلس ہے، بڑے بڑے مکار جمع ہو رہے ہیں۔ جمع کرنا ہے تو کہو کل کھانا ہے مکاروں کا، جو چاہے کرو، کچھ بھی تم سے نہیں کہیں گے، کیونکہ تم نے دعوت ہی اس عنوان سے دی ہے۔ اما السیوم، فضائل امام حسین اور مصائب امام حسین کا تذکرہ ہوگا، پھر کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اگر کچھ اور ہو گیا تو خیانت ہے، منافقت ہے۔ ابتدائے منافقت یہ ہے، کہیے کچھ کریے کچھ۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ ایک اور سلوات بھیجیے۔ فَادْعُوهُمْ إِلَى مَا تَعْلَمُونَ، جاؤ لوگوں کو دعوت دو جو تم کو ہمارے بارے میں پتہ ہے۔ فَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ يُدْرَسَ هَذَا الْأَمْرُ وَيَذْهَبَ الْحَقُّ وَيَغْلِبُ۔ دیکھو ہم تم کو بتائے دیتے ہیں، ہمیں خوف ہے کہ اگر تم نے ہم کو بھلا دیا، ہمارے بارے میں تذکرہ نہیں کیا، تو حق ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، مذہب ختم ہو جائے گا، خدا کو لوگ بھلا دیں گے، دین کو لوگ بھلا دیں گے، قرآن کو لوگ بھلا دیں گے۔ اگر دین سے محبت ہے، خدا سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، تو ہم کو یاد دلاؤ، لوگوں کو ہمارے بارے میں تذکرہ کرو۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، خداوند عالم اپنے نور کو تو پائے تکمیل تک پہنچا کر چھوڑے گا ہی، چاہے لوگوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ اب دیکھ لیا آپ لوگوں کو کتنا برا لگ رہا ہے۔ کل تک گھروں پر پابندی تھی، اب چینل نکل ہے۔ بیچ میں چینل کاٹ دیتے تھے، سوشل میڈیا نکل ہے۔ دشمن اپنے لیے بناتا ہے، حق اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ واللہ متم، آپ دیکھیں نا،
یہ میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کہا، یزید نے اپنے دربار میں شام میں جو کچھ کیا تھا وہ اپنے لیے کیا تھا، اہل بیت کے خلاف کیا تھا۔ 700 کرسی نشین معمولی لوگ نہیں تھے، غلام نہیں تھے، مچھیرے نہیں تھے، وہ 700 ممالک کے نمائندے تھے، ملکوں کے نمائندے تھے۔ جیسے سفراء، جو لفظ آئے سفراء، سفیروں کی میٹنگ ہو، سفیروں کا پروگرام ہو۔ سفیر ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اپنا پیغام لاؤ، ہمارا پیغام لے جاؤ۔ جو کچھ باطل نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے استعمال کیا تھا، جمع کیا تھا، وہ سارے وسائل سید سجاد نے حق کو پہنچانے میں استعمال کر لیے۔ ہمارا لڑنا نہیں ہے، ہمارا ہدف ابلاغ ہے، ہمارا ہدف پہنچانا ہے۔ اگر ہم یہ طے کر لے جائیں کہ میرا پیغام جیل میں اسی وقت جائے گا کہ جب ہم جیل میں پہنچے، جیل میں ہم جا نہیں سکتے، تو اب زندانی بن کر کے ہم جیل میں جائیں تاکہ حق کا پیغام ان زندانیوں کو کون پہنچائے گا؟ جو زندان میں بند ہیں ان تک حق کا پیغام کون پہنچائے گا؟ پہلے ہدف طے کر لیں کہ ہمارا ہدف کیا ہے۔ ہدف نام حسین ہے نا۔ میں نے کہیں کسی گھر کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ وہ کالے جھنڈے لگنے نہیں دے رہے ہیں، سبیل تو لگنے دیں گے نا۔ کالے کپڑے کی آپ سبیل نہیں لگا سکتے، ہم ہرے کپڑے کی سبیل لگائیں گے۔ ہم رنگوں سے تھوڑی نہ پہچانے جاتے ہیں، ہم سے رنگ پہچانے جاتے ہیں، ہم سے رنگ پہچانے جاتے ہیں۔ کالا رنگ مکروہ ہے، اہل بیت کے پاس آیا کہ راحت ختم ہو گئی۔ کالے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، غم اہل بیت میں پڑھا کہ راحت ختم ہو گئی، استحباب میں تبدیل ہو گیا۔ اکثر بات بھیجیے محمد والے محمد۔ امام علی اور اولاد علی معروف کا حکم نہیں بلکہ جو یہ حکم دے وہ معروف ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ اس فلسفے کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں کہ ہمیں اپنے پیغام کو کس طریقے سے اور کیسے پہنچانا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علی۔ اب ظاہر ہے اگر ہم اسی پر بولتے رہیں گے تو یہ بات رہ جائے گی۔ انشدکم اللہ، بس یہ بات ہے، سن لیجئے کہ امام نے کیا کیا ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس راز کی طرف، اس فلسفے کی طرف، اس مغز، اس روح، اس جان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ انشدکم اللہ۔ سلیم ابن قیس راوی ہیں، فرماتے امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا تھا مکے میں اور ان سے یہ سب کچھ کہا تھا، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، اتعلمون ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول اللہ، تم جانتے ہو کہ میرا بابا علی رسول کا بھائی ہے۔ ہینا آخا بین اصحاب، جب آپس میں صحابیوں کے درمیان اخوت کا صیغہ پڑھا جا رہا تھا تو میرے نانا رسول محمد مصطفیٰ نے میرے بابا کے ساتھ صیغہ اخوت پڑھا تھا۔ فآخا بینہ وبین نفسہ وقال انت اخی وانا اخوک فی الدنیا والآخرہ، اور یہ فرمایا تھا اے علی تم اور ہم دنیا اور آخرت میں ہم بھائی بھائی ہیں۔ قالو، سب نے کہا اللہم نعم، خدا گواہ ہے ایسا ہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ قال، میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، حل تعلمون، کیا تم جانتے ہو ان رسول اللہ اشترى موسع مسجد ہی، رسول نے مسجد کو بنانے کے لیے کچھ جگہ خریدی تھی مدینے میں جا کر، وہ منازل ہی، اور اپنے کچھ حجرے بنانے کے لیے 9 حجرے اپنے بنائے تھے اور مسجد بنوائی تھی۔ فابتناہ ثم ابتنى فی 10 منازل، پھر اس میں 10 منزلیں بنائی، ایک کو مسجد قرار دیا، 9 کو اپنا مکان بنایا۔ وجعل 10 اور جو 10واں بنایا تھا فی وسطہا، بیچ میں 10 حجرے خرید کے 9 اپنے لیے بنائے
سب کے بیچ میں علی کے لیے گھر بنوایا تھا. تمہیں پتہ ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ زمین خرید کر کے ایک مسجد بنوائی, 9 اپنے حجرے بنوائے, ایک علی کے لیے گھر بنوایا. علی کا گھر اپنے گھروں کے بیچ میں بنوایا. فی وسطھا لابی, میرے باپ کے لیے بنوایا تھا. ثم سد کل باب, سارے باب دروازے بند کروا دیے. شارین الی المسجد, جو مسجد تک دروازے لوگوں کے کھلتے تھے وہ سب بند کروا دیے. غیر باب ہی, الا میرے باپ کا دروازہ جو مسجد تک آتا تھا اس کو بند نہیں کروایا. فتکلم فی ذلک من تکلم, لوگوں نے چینی گوئیاں شروع کر دی. کہاں کے لیے ہو رہا ہے, میرا دروازہ کیوں بند کرا دیا ہے, علی کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے. فقال ما انا صددت, میں نے اپنی طرف سے ابوابکم, میں نے اپنی طرف سے تمہارے دروازے بند نہیں کیے ہیں. اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو اللہ سے کہو. فتحت بابہ, میں نے اپنی طرف سے علی کا دروازہ نہیں کھول رکھا ہے مسجد میں. ولکن اللہ امرنی بسد ابوابکم, خدا کی قسم اللہ نے حکم دیا تمہارے دروازے بند کر دیے جائیں, علی کا دروازہ کھولے رکھا جائے. صلوات بھیجیے محمد. ثم نہى الناس, پھر تمہیں پتہ ہے اس بات کو کہ رسول خدا نے سب کو منع کیا تھا کہ مسجد میں نہ سوئیں, الا ابی, فقط میرے باپ کو اجازت تھی کہ مسجد میں سو سکتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد. قالوا اللہم نعم, سب کہتے ہیں خدا گواہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے ہی تھا. افتعلمون ان فلان ابن فلان حرس علی قوت, تمہیں پتہ ہے کسی ایک شخص نے کہا تھا ہم کو صرف اپنے گھر میں اتنی سی اجازت دے دیے کہ ہم دیکھ سکیں. روایت کے جملے ہیں علی قدر عینہ, آنکھ کے برابر سوراخ کی اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے دروازے میں اتنا سوراخ کھولوں تاکہ مسجد کا نظارہ کر سکوں. اللہ اکبر, کیا کریں کہ عادت نہیں ہے, وگرنہ یہ عبادت کے نظارے کے لیے نہیں مانگا جا رہا ہے سوراخ, بلکہ جاسوسی کے لیے مانگا, تاکہ جاسوسی کی جا سکے. علی قوت قدر عینہ یدعوها فی منزلہ, تاکہ ان کے لیے چھوڑ دیا جائے مسجد کی طرح. فابى علیہ, لیکن اللہ کے رسول نے منع کیا. ثم خطب فقال ان اللہ امرنی ان ابنی مسجدا طاہرا, اللہ نے حکم دیا کہ یہاں پر ایک مسجد بنائی جائے, پاک مسجد. لا یسکنہ غیری, اس مسجد میں ہمارے علاوہ اور میرے بھائی کے علاوہ اور ان کی اولادوں کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا. قالوا نعم, ہاں حسین صحیح کہہ رہے ہو, میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں یہ سب کچھ صحیح ہے. پھر کہا کیا تم جانتے ہو, سب جگہ اللہ کی قسم ہے, خدا کی قسم دی ہے. انشدکم اللہ, میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. اتعلمون ان رسول اللہ نصبہ یوم غدیر, غدیر میں اٹھایا تھا, پرچم بلند کیا, علی کو اٹھایا. قوم فنادى له, پھر ولایت کے لیے اعلان کیا, کہا من کنت مولا فعلی مولا وقال لیبلغ الشاہد, اور پھر یہ کہا جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں, جو یہاں نہیں ہیں بتاؤ یہ تمہارے سامنے ہوا کہ نہیں. اللہم نعم, ہاں حسین سچ کہتے ہو, ہوا. انشدکم اللہ. اتعلمون ان رسول اللہ قال لو فی غزوۃ تبوک, میں تم کو گواہ, جہاں اللہ کو گواہ کہہ کر کے کہتا ہوں اور اللہ کی تمہیں قسم دے کر کے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جنگ تبوک میں کیا رسول نے یہ نہیں فرمایا اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ وانت ولی کل مومن بعدی, اور تم ولایت رکھتے ہو ہمارے بعد سب پر. قالوا نعم, ہاں ایسا ہی ہے اے حسین ابن علی, ہم گواہی دے رہے ہیں. انشدکم اللہ. اتعلمون ان رسول اللہ, کیا جانتے ہو حین دعا النصارى, جب نصارہ کو دعوت مبارزہ دیا تھا, مباہلے کی دعوت دی تھی عیسائیوں کو, تو کس کو لے کر کے گئے تھے؟ اس کو لے کر کے گئے تھے, اس کی زوجہ کو لے کر کے گئے تھے, اس کے بچوں کو لے کر کے گئے تھے, میرے باپ کو لے کر کے گئے تھے, میری ماں کو لے کر کے گئے تھے, ہم کو میرے بھائی کو لے کر کے گئے تھے. کیا تمہارے سامنے یہ ہوا؟ اللہم نعم, ہاں ہاں ہوا. یہ سب کچھ حسین علیہ السلام آغاز تحریک کربلا میں مکے میں سب کو جمع کر کے ایک ایک کو قسم دے کر کے کہلوا رہے ہیں, خدا کی قسم حسین ابن علی نے تحریک کربلا کے آغاز میں
وہ سب کچھ کر دیا جو 50 سال تک کے بنی امیہ نے بنایا تھا، سب کچھ ڈھا دیا، رون دیا، کچل دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ چلوا دیا۔ انشدکم اللہ حین دعا النصارى من اہل نجران الى المباہلہ لم یاتی الا بے و بصاحبت و بنی۔ دیکھ رہے ہیں نا، جب سینے وحی سے کوئی بات نکل رہی ہو اور جب وہ پہنچے تو اس میں اثر کتنا ہوتا ہے؟ اذا خرج من القلب فدخل فی القلب واذا خرج من لقلق زبان لم یتجاوز الکان۔ یہ کان نہیں عربی میں، لم یتجاوز الاذان۔ جب کوئی بات دل سے نکلتی ہے تو دل میں جگہ کرتی ہے، اور جب خالی لقلقہ زبانی سے نعرے بازی ہو واہ واہ ہو فضائل ہوں، دل سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، مصائب پڑھ قہر کے مصائب پڑھ کے اترے اور نیچے قہقہے، نیچے ہنسیاں، نیچے مسکراہٹیں، تو اذا خرج من تجرد اللسان لم یتجاوز الاذان، کانوں تک نہیں، کانوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انشدکم اللہ اتعلمون انہ دفع الیہ اللواء یوم خیبر۔ تمہیں پتہ ہے جنگ خیبر میں کس کو علم دیا تھا، اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ میں اس کو دوں گا جو جس کو اللہ چاہتا ہوگا وہ اللہ کو چاہتا ہوگا، جس کو رسول چاہتا ہوگا وہ رسول کو چاہتا ہوگا، وہ کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، اس کے ذریعے سے فتح ملے گی۔ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ پتہ ہے وہ میرا باپ علی تھا؟ قالوا نعم، ہاں حسین تم صحیح کہتے ہو، وہ علی ہی تھا جس کو رسول نے روز خیبر علم دیا، پرچم دیا، نشانی دی۔ ہاں تم سچ کہتے ہو، سچ کہتے ہو، سچ کہتے ہو۔ اتعلمون ان رسول اللہ باسو ببراۃ۔ میں اللہ کی قسم تم کو دے کر تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب سورہ برات دیا تو کس کو دیا؟ رسول نے کہا تھا یا میں جاؤں یا میرا جیسا کوئی جائے، تو کون گیا تھا؟ علی گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو؟ قالوا اللہم نعم، ہاں حسین صحیح کہتے ہو، ہاں علی ہی سورہ برات کی دعوت لے کر کے گئے تھے۔ اتعلمون ان رسول اللہ لم تنزل بہ شدت قط۔ تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو، جب کبھی رسول کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی، کسی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے، الا قدمہ، فقط علی کو آگے کرتے تھے، فقط علی کو بھیجتے تھے، فقط علی کو طوفانوں میں بھیجتے تھے، فقط علی کو اپنی حفاظت کے لیے آگے بھیجتے تھے۔ جلتی ہوئی آگ میں خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا ہے، جب دشمنان اسلام آگ کو بھڑکاتے تھے تاکہ یہ دین اور اسلام کو ختم کر دیں، تو میرا رسول، میرا بھائی، نبی خدا اس بھڑکتی ہوئی آگ میں مجھ کو بھیجتا تھا، میں قلب دشمن پر جا کر اس کی بھڑکائی ہوئی آگ کو بجھا کر ان کے سینوں کو رون کر لوٹتا تھا۔ انہ لم یدعو باسمہ، کبھی اس نے، رسول نے کبھی میرے باپ کو نام سے نہیں پکارا، لم یدعو باسمہ، کبھی علی کہہ کر کے نہیں پکارا، جب تک کہ علی کے ساتھ کسی لقب کا اضافہ نہیں کر دیا، یا علی اخی، یا علی وسیع، یا علی خلیفتی۔ اتعلمون، کیا تم جانتے ہو یہ ہوا؟ قالوا نعم، اللہم نعم، ہاں ایسا ہی تھا۔ اتعلمون ان رسول اللہ قضى بینہ وبین جعفر وزید فقال یا علی انت منی وانا منک وانت ولی کل مومن وبعدی۔ جب 3 صحابیوں کے درمیان فضائل کا ذکر ہوا تو سب کی فضیلتوں کو بیان کرنے کے بعد جب میرے باپ علی کی باری آئی تو فرمائے، علی تم تو مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، تمہارے فضائل ان کے فضائل الگ ہیں، تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، تم ہر مومن کے سرپرست ولی و مولا ہو۔ قالو، سب نے کہا اللہم نعم، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ایسا ہی ہے حسین، ایسا ہی ہے۔ اتعلمون، اس میں کون لوگ تھے؟
جو مکے میں جن کو جمع کیا تھا کون لوگ تھے؟ اصحاب رسول، اصحاب رسول بھی تھے ڈھیر اس میں۔ حضرت نے کہا کہ اگر تمہیں ہماری بات پر یقین نہیں تو جاؤ جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو، زید ابن ارقم سے پوچھو۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا جب اپنے کو پہچنوایا ہے، کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچانو۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی انا اعرفہ، جس نے مجھ کو پہچانا وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میں اس کو پہچانوا رہا ہوں۔ ہم اس کو پہچانوانے کے لیے اللہ نے ہم لوگوں کو یہ موقع دیا، یہ توفیق دی ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچانوائیں، اپنے امام کو پہچانوائیں، اہل بیت کو پہچانوائیں، علی اور اولاد علی کو پہچانوائیں۔ بس اور بس ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم غیروں کا تذکرہ کریں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے مجلسوں میں کہ میں فالتو باتوں پر گفتگو کروں، ہمارے ماتمی دستوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اور باتوں میں وہ اپنے آپ کو الجھائے۔ فقط حسین 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 حسین، نہ جانے کتنے ملک ہیں جہاں اجازت نہیں ہے، وہاں لوگ ماتمی دستہ نکال نہیں سکتے، وہ یا حسین کا پرچم نکال نہیں سکتے، وہ علم نکال نہیں سکتے۔ یہ تو کہیے ہم سب لوگ ایسے ملک میں جہاں اتنی آزادی ہے کہ اپنے مولا کا نام لے سکتے ہیں، اپنے مولا کے غم میں کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، غم کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، دنیا والوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ میرے حسین نے اپنے آپ کو کس طرح پہچنوایا تھا؟ وہ حسین کے جس نے دشمن کو پانی پلایا، صرف ان کو نہیں بلکہ ان کے پورے لشکر کو پانی پلایا۔ روایتیں بتاتی ہیں، راوی کہتا میں نے دیکھا ان کا 1000 کا لشکر، پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی، لوگ پانی پی نہیں پا رہے تھے، پانی گرا جا رہا تھا۔ حسین آگے بڑھتے ہیں، چلو بلاتے، پانی پلاتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے چلو کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ عام طور سے کہتے ہیں چلو بناؤ میں پانی پلا رہا ہوں، لیکن چلو اپنے بچے کے لیے ماں بناتی ہے، باپ چلو بنا کر پانی پلاتا ہے۔ میرا حسین لشکر دشمن کے سامنے چلو لگا کر پانی پلا رہا ہے۔ جب سارے لشکر والے پانی پی چکے، کہتے جانوروں کو پانی پلاؤ، سارے جانوروں نے پانی پلایا۔ مسلمانوں تم سے انصاف چاہیے، انصاف بتاؤ، اگر اس حسین کی 4 سالہ بچی پانی مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن تاریخ گواہ ہے، راستے سے قافلہ گزر رہا ہے، شام میں شمر ہے، سب کو پانی پلا رہا ہے، 4 سالہ بچی کھڑی ہے، سب پانی پی لیں، مجھ کو بھی شاید پانی مل جائے۔ ارے سب نے پانی پیا، بچی دیکھتی رہی، جب سب پانی پی لیں گے تو شاید مجھ کو بھی پانی ملے گا۔ ارے لشکر والوں نے پانی پی لیا، اس کے بعد اونٹوں کی طرف پانی کو موڑا گیا، سارے جانوروں نے پانی پیا۔ حسین کی 4 سالہ بچی کھڑی دیکھتی رہی۔ تاریخ گواہ ہے، جب سارے جانور پانی پی چکے، مشک کا بچا ہوا پانی لشکر شام نے تسمہ کھولا، زمین پر پانی پھینک دیا۔ سکینہ نے اپنے آپ کو
اس تر جگہ پر گرا دیا۔ واہ حسین واہ علیہ، زینب آگے بڑھی، اپنی لاڈلی کو سینے سے لگایا۔ میری بچی، میری بچی، جب تم نے مجھ سے اجازت مانگی تھی میں نے تم کو روکا نہیں تھا کہ دشمن دیکھ لے دنیا کہ میرے مقابل کیسا سنگ دل دشمن تھا۔ خدا کی قسم سکینہ نے کربلا کے بعد پانی نہیں مانگا، کربلا کے بعد پانی نہیں مانگا، اس لیے پانی مانگنے کی بڑی سخت سزا مل چکی تھی۔ عباس سے پانی مانگا، عباس کا پرچم آیا، عباس واپس نہ آئے۔ تاریخ نے کبھی سکینہ کی پھر کبھی سوال ذکر نہیں کیا۔ ایک منزل پر پانی پیش کیا گیا، وہ موقع ہے جب شام غریبہ پانی دیا گیا۔ سکینہ نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہے۔ زینب فرماتی ہے میری لاڈ، ارے تم سب سے چھوٹی ہے۔ اس سکینہ نے ایک کوزہ لیا، پانی بھرا، مقتل کا رخ کیا۔ زینب نے آگے پکڑا، سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ پھوپھی اماں آپ ہی لٹکائے، تم سب سے چھوٹی ہو۔ اے پھوپھی اماں، ہم سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر جو کربل کے میدان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار بہت لوگوں کی درخواستیں ہیں بیماروں کے لیے، میرے شہر میں نہ جانے کتنے بچے، کتنی خواتین، کتنے بوڑھے اس وقت بیماری میں مبتلا ہیں، مخصوصاً اس ڈینگو کی بیماری میں۔ پروردگار جلد سے جلد صحت یاب کر دے، پروردگار اس بیماری کا قلاع و قبع کر دے، پروردگار ہمارے اس معاشرے سے اس شر کو ختم کر دے، پروردگار جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود کر، مظلوموں کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی، قرض داروں کے قرض کو ادا کر، بے مکانوں کو صاحب مکان بنا، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔